حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب دوست مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستان محترم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رب کائنات کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 9 سورت التوبہ کی آیت نمبر 108 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کی صفت کو بیان فرمایا، ایمان والوں کے پسندیدہ عمل کو بیان فرمایا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا فیہ رجال، فرمایا کہ اس بستی میں، اس مقام پر ایسے لوگ بھی ہیں یحبون، جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا، یہ کہ وہ پاک رہیں، صاف ستھرے رہیں۔ فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے، یعنی پاک رہنے والے صاف ستھرے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا درس کا سلسلہ جو ہے وہ ایک ترتیب وار چل رہا ہے، تو اسی سلسلے کے اندر آج کا جو درس کا موضوع ہے وہ قبلہ رخ بیٹھنا، حاجت کے لیے انسان قبلہ رخ بیٹھتا ہے، اس کے بارے میں۔ تو حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 144، جس کے راوی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا احدکم القائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا او غربوا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک شخص بھی حاجت کے لیے آئے، فلا یستقبل القبلۃ، فرمایا کہ وہ قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، ولا یولیھا ظہرہ، فرمایا کہ نہ ہی اس کی طرف وہ پیٹ کر کے بیٹھے۔ میرا کہ نے کیا فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کوئی ایک شخص جو حاجت کے لیے آئے، نہ تو وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، نہ ہی وہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے۔ شرق او غربو، یہ کیونکہ مدینہ شریف کے اندر محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور وہ سمت الگ بنتی ہے۔ ہمارا مغرب کی طرف، ہمارا پاکستان والوں کا مغرب کی طرف بنتا ہے قبلہ، اور مدینے والوں کا جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف جو ہے وہ کیونکہ اور حساب آتا ہے، اس لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ تو منہ کرے، نہ ہی پیٹ کر کے بیٹھے۔ تو دوستان محترم، یہ تھی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آج کی جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ بڑے معروف ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹر ڈارون، ڈاکٹر لیڈ بیٹر اور ڈاکٹر الیگزینڈر کی مشترکہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ کاسمک شعاعیں، یعنی وہ شعاعیں جنہوں نے نظام کو گھیرا ہوا ہے، کائناتی شعاعیں جس کو کہا جاتا ہے، وہ جب اس کی تحقیق کرنے لگے تو انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، منفی شعاعیں اور مثبت شعاعیں۔
کافی عرصہ جب ریسرچ کرتے رہے تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مثبت شعاعیں کہاں سے ریز ہوتی ہیں اور منفی شعاعیں کہاں سے نکلتی ہیں۔ تو جب ان کی ریسرچ ایک مقام پر پہنچی تو انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا، اس بات کا نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کیا کہ بیت اللہ شریف کے چاروں اطراف سے مثبت شعاعیں نکلتی ہیں جو ساری روئے زمین پر پھیلتی ہیں، یعنی بیت اللہ شریف کے چاروں اطراف سے مثبت شعاعیں نکلتی ہیں جو ساری روئے زمین پر پھیل جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور وہ حاجت کے لیے بیٹھے، پیشاب پخانہ کرنے کے لیے بیٹھے، تو دوستو جب بندہ حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس سے جو مادہ فضول نکلتا ہے اس سے ساری منفی شعاعیں خارج ہوتی ہیں، یعنی جو پیشاب پخانہ انسان کرتا ہے ان سے جتنی بھی ہیں وہ ساری منفی شعاعیں خارج ہوتی ہیں۔ تو جب بیت اللہ شریف سے جو مثبت شعاعیں آتی ہیں قبلہ رخ سے، اور جو انسان کے بطن سے جو منفی شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں، جب یہ آپس کے اندر ٹکراتی ہیں تو اس کا نقصان کسی اور کو نہیں بلکہ اس انسان کو ہی ہوتا ہے جو پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے قبلہ رخ ہو کر۔ تو لہٰذا جو انسان حدیث کے مطابق عمل کرے گا اور قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھے گا تو وہ اس مصیبت سے، ان شعاعوں سے محفوظ رہے گا۔ ورنہ ایمان سے بتائیں کہ سائنسدان آج جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں اور اس بات کے نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طریقے پر عمل کرے جو مسلمانوں کے نبی نے بتلایا ہے تو وہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے، بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تو بیماریاں کون سی ہیں جو انہوں نے واضح کی؟ بیماری یہ ہے کہ تبخیر کی بیماری ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بد ہضمی کی بیماری ہو جاتی ہے، اور معدے کی امراض وغیرہ جو ہے وہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کی بقا اسی بات کے اندر ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرے، جو طریقہ میرے آقا نے اختیار کیا اس پر عمل کرے، اور جس چیز سے میرے آقا نے منع فرمایا اس کو چھوڑ دے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محبوب کے نقش قدم پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میرے آقا نے حکم فرمایا کہ تم قبلہ کی طرف نہ تو پیشاب کرتے وقت نہ تو منہ کیا کرو نہ ہی پیٹ کیا کرو، تو اسی کے اندر ہی بقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔